ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پھر میں کچھ اسلامک الفاظ لے کر حاضر خدمت ہوں، یعنی کچھ اسلامک اصطلاحات ہیں جسے آپ انگریزی میں کیسے بولیں گے وہ میں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے آواز حق چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ضرور کر لیں، اور جو بیل آئیکنس ہیں اسے دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے جاری ہونے والی جو ویڈیوز ہیں اس کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے ناظرین اکرام، بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں آج کا یہ سبق۔ تو اسلامک اصطلاحات یعنی اسلامک ٹرمینولوجی ہے نا سے آج ہم آپ کو روبرو کرا رہے ہیں۔ جیسے سبحان اللہ لفظ ہے، سبحان اللہ ہے نا، ہم یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں اس لفظ سے، یعنی کسی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے اس نعمت کے بدلے میں ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یا اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اسے انگلش میں کیسے بولیں گے؟ تو سبحان اللہ کو انگلش میں ہم بولتے ہیں گلوری ٹو بی اللہ، گلوری بی ٹو اللہ، گلوری بی ٹو اللہ، اسے انگلش میں بولتے ہیں گلوری بی ٹو اللہ۔ ایسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے انگلش میں کیسے بولتے ہیں؟ کلمہ طیبہ کو، یہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ اینڈ محمد پیس بی اپون ہم از ہز میسنجر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ایسی الحمدللہ کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کو ہم لوگ انگلش میں بولتے ہیں پریز بی ٹو اللہ، پریز بی ٹو اللہ۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں ہم، یعنی کسی نعمت کے ملنے کے اوپر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو انگلش میں اسے بولتے ہیں پریز بی ٹو اللہ۔ ایسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس لفظ اس جو ہے الفاظ کو ہم لے کر کے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو انگلش میں کہتے ہیں پیس اینڈ بلیسنگس آف اللہ بی اپون ہم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو درود و سلام ہو ان پر، ہے نا۔ اسے ان شارٹ بول سکتے ہیں، پیس بی اپون ہم بھی بول سکتے ہیں شارٹ میں، ٹھیک۔ ایسی علیہ السلام بولتے ہیں ہم لوگ، علیہ السلام بولتے ہیں کہاں؟ جب ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام لیتے ہیں، ان کے نام کے بعد ہم علیہ السلام لگاتے ہیں، تو انگلش میں اسے کیا بولتے ہیں؟ سیلوٹیشنز بی اپون ہم، سیلوٹیشنز بی اپون ہم، یعنی ان پر سلامتی ہو۔ ایسی رضی اللہ عنہ ہم استعمال کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولتے ہیں یا رضی اللہ عنہ، تو ہم یہ صحابہ کرام کے ساتھ صحابہ کرام کے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو اسے انگلش میں کہتے ہیں اللہ بی پلیزڈ وتھ ہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو، ہے نا، اللہ بی پلیزڈ وتھ ہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ ایسی ہی صحابیہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ عنہ استعمال کرتے ہیں، اسے انگلش میں بولتے ہیں اللہ بی پلیزڈ ود ہر، یہاں پہ ہم تھا مذکر کے لیے، یہاں پر مؤنث کے لیے ہر ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی رضی اللہ تعالیٰ یا رضی اللہ عنہما یا رضی اللہ عنہم یا عنہنہ، ٹھیک ہے نا، چاہے تثنیہ کا ہو چاہے جمع کا ہو، ہم دونوں کے لیے دم کا استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں جو ہے واحد اور جمع ہوتا ہے، تثنیہ نہیں، تو اس لیے تثنیہ کو بھی جمع کے درجے میں رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ انگلش میں یو کین سے اللہ بی پلیزڈ ود دیم، کہ اللہ ان سے راضی ہو، اگر دو ہیں تب بھی یا دو سے زیادہ ہیں تب بھی، مذکر ہیں جب بھی، مؤنث ہیں جب بھی، ٹھیک ہے۔ ایسی رحمۃ اللہ علیہ یا علیہ الرحمہ بولتے ہیں ہم لوگ، مے اللہ ہے مرسی اپون ہم، مے اللہ ہے مرسی اپون ہم، ٹھیک ہے۔ ایسی ہی رحمۃ اللہ علیہ یا علیہ الرحمہ ہے نا، تو مے اللہ ہے مرسی اپون ہر، مے اللہ ہے مرسی اپون ہم، یہ اولیاء کرام کے لیے ہم رحمۃ اللہ علیہ یا رحمۃ اللہ علیہ استعمال کرتے ہیں۔ آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہیں ناظرین اکرام، جب کبھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہیں، لیکن اگر آپ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انگلش میں اگر بولنا چاہیں تو کیسے بولیں گے؟ بولیں گے ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام سے، دا موسٹ گریشس، دا موسٹ مرسیفل، جو رحمان ہیں، جو سب سے زیادہ رحمان اور سب سے زیادہ رحیم ہے۔
ایسی بدعت کو کیا بولتے ہیں؟ بدعت کو انگلش میں بولتے ہیں انوویشن اینڈ ریلیجن، یعنی کسی بھی ایجاد کو، یعنی نئی چیز کو جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا سے ثابت نہیں ہو، کوئی نئی چیز ہو دین میں، اسے ہم بدعت کہتے ہیں۔ تو اس کو انگلش میں بولتے ہیں انوویشن اینڈ ریلیجن، انوویشن اینڈ ریلیجن۔ اب یہاں پر بدعت دو قسم میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، یعنی اچھی ایجاد، یعنی کوئی چیز ہو جو حدیث اور قرآن کی روح سے جو ہے ٹھیک ہو، ہے نا، جائز ہو، کوئی حرام چیز اس میں نہ ہو، اسے بولتے ہیں گڈ انوویشنس ان ریلیجن، گڈ انوویشن ان ریلیجن۔ ایسی بدعت سیئہ کوئی بری ایجاد ہو جو کہ دین و شریعت کی روح سے ٹھیک نہ ہو، تو اسے بیڈ انوویشن ان ریلیجن کہتے ہیں، بیڈ انوویشن ان ریلیجن کہتے ہیں۔ ایسے ہی لفظ ہے کہ ذکر، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، یعنی اللہ کو اگر ہم یاد کرتے ہیں الفاظ سے، ہے نا، تو ذکر کو انگلش میں بولتے ہیں ورڈس اینڈ فریزز سیڈ ٹو ریممبر اللہ، یعنی الفاظ یا الفاظ کی مجموعہ جسے کہا جائے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اسے ذکر کہتے ہیں، ہے نا۔ ایسے شرک، شرک کو کیا بولتے ہیں؟ شرک کو انگلش میں بولتے ہیں پولیتھیزم، بولتے ہیں پولیتھیزم۔ نماز با جماعت کو بولتے ہیں کنگریگیشنل پریئر، ہے نا۔ اللہ اکبر کو کہتے ہیں اللہ از دا گریٹسٹ، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ برکت کی انگلش آتی ہے بلیسنگس یا ڈیوائن گریس، ہے نا۔ اب دونوں استعمال کر سکتے ہیں، بلیسنگس بھی بول سکتے ہیں، ڈیوائن گریس بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سلام، ہے نا، یعنی جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، تو اس میں جو سلام لفظ آتا ہے اس کا کیا معنی انگلش میں؟ اس کا معنی ہوتا ہے سیلوٹیشن، ہے نا، سلام، گریٹنگ، یعنی کسی کو سلام کہنا، اور بلیسنگس وچ مینس پیس۔ ویسی رحمان کو کیا بولتے ہیں؟ رحمان کو انگلش میں الرحمن، یعنی رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، تو اسے بولتے ہیں دا موسٹ گریسش، ہے نا، دا موسٹ گریسش۔ ایسی رحیم کو بولتے ہیں دا موسٹ مرسیفل، رحم فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ ایسی متقی کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ رائچوس بولتے ہیں، رائچوس۔ متقی کو انگلش میں کہتے ہیں رائچوس۔ ایسی آخرت، یعنی یہاں کے بعد کی جو زندگی ہے نا، اسے آخرت کہتے ہیں، اور انگلش میں بولتے ہیں ہیئر آفٹر، ہیئر آفٹر۔ ایسی ہی ارکان اسلام ہیں، ہے نا، یعنی کچھ رکن ہیں اسلام کے، ہاں، اسے انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ دا پلرس آف اسلام، دا پلرس آف اسلام، ہے نا، جسے ادا کر کے ایک مومن، ایک مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ایک ہے احکام اسلام، یعنی اسلام کے احکام، معاملات کو لے کر کے، ہے نا، عبادات کو لے کر کے، تو اسے انگلش میں بولتے ہیں آرڈیننس آف اسلام، آرڈیننس آف اسلام۔ ایسی احکام میراث، یعنی جب کوئی میت ترکہ چھوڑ جاتا ہے، ورثہ چھوڑے جو ہے وراثت میں کوئی چیز چھوڑ جاتا ہے، تو اس پر کیا احکام مرتب ہوتے ہیں، تو اسے احکام میراث، ہے نا، اس کو انگلش میں بولتے ہیں لاز آف انہیریٹنس، لاز آف انہیریٹنس۔ ایسی رضائی بھائی کی انگلش کیا ہے؟ فاسٹر بردر، فاسٹر بردر۔ ناظرین اکرام، اسماء اللہ الحسنہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ہے خوبصورت نام، اسے انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ دا موسٹ بیوٹیفل نیمس آف اللہ۔ ایسی اسوہ حسنہ، ایکسلنٹ ایگزامپل، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا۔ The example set by Prophet peace be upon him was excellent example. The example set by Prophet peace be upon him was excellent example. ٹھیک ہے۔ ایسی invoking Allah for guidance، استخارہ کی انگلش ہے، یعنی استخارہ جانتے ہوں گے، استخارہ جب ہمیں ہمارے سامنے دو آپشنس ہوتے ہیں اور یہ ہم جو فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں کون سا جو ہے نا کس کو اختیار کرنا چاہیے، تو اس وقت آپ استخارہ کی نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں ہدایت کے لیے یا رہنمائی کے لیے آپ رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، استخارہ کہتے ہیں۔ اسی اعتکاف کو کیا بولتے ہیں؟ اعتکاف کو بولتے ہیں سیکولوزن، سیکولوزن، ٹھیک ہے نا۔ ایسی ہے تجدید تعلقات، مصالحت، یعنی کسی لفڑے یا لڑائی جھگڑے کے بعد جو آپس میں تعلقات استوار ہوتے ہیں،
یا مصالحت ہوتے ہیں، تو اسے ہم انگلش میں بولتے ہیں ریکنسیلیشن، ریکنسیلیشن